السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم مسئلہ کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی ایام حیض میں عورتیں ذکر کر سکتی ہیں یا نہیں، اور اکثر جو معالج جو وظائف بتاتے ہیں اور اس میں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، کچھ سورے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان ایام کی وجہ سے ان لوگوں کا پڑھنا رہ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اس مسئلے کی تحقیق کیا، دیوبند سے، اس کے تعلق سے جو دیوبند کا ایک گروپ ہے دارالافتاء کا، اس میں نے اس مسئلے کو لکھا اور اس کا جواب حاصل کیا۔ تو اصل میں جو سورے وظیفے کے طور پر، ذکر کے طور پر پڑھے جاتے ہیں زبانی، ان کو ایام حیض میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایام حیض میں قرآن شریف کو چھونا بالاتفاق ناجائز ہے، اور اس کو پڑھنے کے تعلق سے بعض لوگوں میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے اور اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ ایام حیض میں قرآن شریف زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو سورے ایک دعا کے طور پر پڑھے جاتے ہیں یا ذکر کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، جیسا کوئی شخص سفر کی دعا پڑھ رہا ہو، وہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے، اور جیسے کوئی شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ذکر کے طور پر پڑھتا ہو۔ اسی طرح بہت سی دعائیں قرآن مجید کی آیتوں میں ہیں۔ روزانہ کا جس کا معمول ہو، یا اس کو دم کرنے کے لیے روزانہ اگر اس کو پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہو، جیسے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، اس طرح، تو ان کو ایک دعا کے طور پر، ذکر کے طور پر ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے جو سوال دارالافتاء میں جو میں نے بھیجا تھا، تو اس کا جواب ملا، انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو ایک ویڈیو ہے، وہ انشاءاللہ اس کو بھی اس کے ساتھ میں جوڑ دوں گا، تاکہ آپ کے شک شبہات دور ہو جائیں، اور ایسے موقع پر آپ کو اگر پڑھنے کی ضرورت ہے ذکر کے طور پر، قرآن کی آیتیں اگر ذکر کے طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے تو آپ پڑھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ خواتین کا ایام کے دوران آیت کریمہ اور اذکار پڑھنے کا حکم۔ کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ نیز کون کون سے اذکار پڑھ سکتی ہیں؟ مسز جمیل کوہاٹ سے۔ دیکھیے، قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی ہے یا وظیفے کا معنی پایا جاتا ہے، جو صبح و شام جیسے پڑھے جاتے ہیں، یا رقیہ کا معنی جیسے دم کے طور پر سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، تو یہ آیتیں، یا اسی طرح آیت الکرسی ہے، تو یہ آیتیں یا یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، دعا کی یا رقیہ یعنی دم کی نیت سے حالت حیض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا جب لوگ پڑھتے ہیں تو تلاوت کی نیت نہیں ہوتی، اگر تلاوت کی نیت ہو قرآن کی تو پھر حالت حیض میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھے گا تو حالت حیض میں اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ تلاوت کرنا، لیکن اگر دم کی نیت سے، جیسے رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی جاتی ہیں 2 صورتیں، یا آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، یا سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا جاتا ہے، یہ دم کے طور پر یعنی جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح کے جو مسنون اعمال ہیں، ربنا آتنا یا آیت کریمہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو یہ سب حالت جنابت میں بھی جائز ہیں اور حالت حیض میں بھی جائز ہیں۔ ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جب پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی ایز اے تلاوت نہیں بلکہ ایز اے دعا پڑھی جاتی ہیں، تو ایز اے دعا سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تلاوت کی جب نیت ہوگی تو پھر جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یہ جائز نہیں ہوگا۔